ان کا آخری خطبہ جو بستر مرگ پہ انہوں نے آدھے گھنٹے کا دیا ہے، اور رات کو ان کی اچانک طبیعت بگڑی اور والد محترم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ والد محترم فیصل آباد کے اندر کلیہ دارالقرآن والحدیث کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت فیصل آباد میں 4 مساجد تھی۔ جی السلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر، اور عبدالرحمن جوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خطیب ناظم آباد ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ اہم واقعات اور لمحات۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد محترم مولانا عبدالغفور ناظم آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1937 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب پاکستان بنا تو ان کی عمر 10 سال تھی، اور وہیں سے انہوں نے پرائمری تعلیم حاصل کی تھی۔ تو دوران ہجرت آگ اور خون کے دریا عبور کر کے سب بہن بھائیوں میں سے ایک بہن اور ایک بھائی، یہ دونوں بچے، اور ہمارے دادا جان میاں عمر دین صاحب نے دین کے ساتھ محبت کی وجہ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو اوڈا والا مدرسہ میں صوفی عبداللہ صاحب کے ہاں تعلیم و تربیت کے لیے پیش کر دیا۔ وہاں سے انہوں نے چند سال قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور صوفی محمد عبداللہ صاحب سے کسب فیض حاصل کیا، اور صوفی عبداللہ صاحب کے معجزات بھی ان کے ساتھ الحمدللہ ہیں، جن میں سے ایک یہ معجزہ ہے کہ والد محترم ایک دن کلاس میں جانے سے پہلے رو رہے تھے، تو صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ وہ پوچھنے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے جناب ابواب صرف کا سبق یاد نہیں ہو رہا، 3 دن ہو چکے ہیں اور مجھے مسلسل مار پڑ رہی ہے، تو آج بھی مجھے یہی خدشہ ہے کہ میرے استاد مجھے ماریں گے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو صوفی عبداللہ صاحب نے اس وقت، والد صاحب بتاتے ہیں کہ میرے سر کو پکڑ لیا، دم کرنا شروع کر دیا، میرے سر کے اوپر دم کرتے رہے اور تھوکتے رہے، اور تھوکتے تھوکتے میرا سارا سر جو ہے لعاب سے بھر گیا۔ اور اللہ کا کرنا کیا ہے، جب پورا دم کر کے فارغ ہوئے تو مجھے کہنے لگے کہ اب جاؤ کلاس میں، انشاءاللہ تجھے سبق بھی یاد ہوگا اور استاد بھی تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے دم کے بعد وہی ابواب السرق کا جو سبق مجھے کئی دنوں سے نہیں یاد ہو رہا تھا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی تھی، تو ایسا یاد ہوا کہ آج تک وہ مجھے سبق یاد ہے، کبھی بھولا ہی نہیں۔ اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر والد محترم فیصل آباد کے اندر کلیہ دارالقرآن والحدیث کے اندر داخل ہوئے۔ یہاں سے ان کے جو دوست ہیں مولانا یوسف انور صاحب، ان کے کلاس فیلو تھے، اکٹھے انہوں نے یہاں سے بخاری شریف جو ہے مکمل کی۔ دوران تعلیم ہی والد صاحب نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت فیصل آباد میں 4 مساجد تھیں، ایک قباء مسجد مدن پورہ، ایک مومن آباد جامع مسجد اہل حدیث، تیسری مسجد جو ہے امی پور بازار جامع مسجد اہل حدیث، اور چوتھی مسجد تھی اسلام نگر کے اندر مدنی مسجد۔ تو والد محترم نے دوران تعلیم ہی وہاں سے اپنی جو ہے تبلیغی فرائض کو سر انجام دینا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے جامع مسجد مدنی اہل حدیث کے اندر انہوں نے اپنا نمازیں اور خطبہ جمعہ کا آغاز کر دیا۔ اور فیصل آباد کی 4 مساجد کے اندر ہر جمعہ رات کو جب مدرسے سے چھٹی ملتی تھی تو 4 نمازیں چاروں مسجدوں میں پڑھ کر وہاں پہ یہ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ 3 سال اسلام نگر میں رہنے کے بعد پھر یہ مومن آباد کی مسجد میں خطابت اور امامت کے لیے آ گئے، اور وہاں پر انہوں نے 6 سال کا عرصہ خطابت و امامت کے فرائض سر انجام کیے، اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس قدر پیار محبت تھی کہ ان کی زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے ان کے ساتھ بھی وفا کی اور پیار محبت دیا، اور والد محترم نے بھی ان کے ساتھ دوستانہ برادرانہ ماحول کے اندر رہے، اور آج تک جو ہے والد صاحب کو اچھے لفظوں سے وہ بھی یاد کر رہے ہیں، اور ان کی محبت کی وجہ سے ہم ساری اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ مسئلہ بننے کے بعد والد محترم ناظم آباد والی مسجد میں تشریف لے آئے، تو وہ ناظم آباد کے اندر پھر 55 سال انہوں نے تبلیغ کے فرائض سر انجام دیے اور بے لوث خدمت کی، اور انہوں نے وہاں پر تبلیغی فرائض سر انجام دیتے ہوئے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ جب انہوں نے وہاں پہ اپنی خطابت کا آغاز کیا تھا تو صرف 8 نمازی ہوتے تھے، جب وہ نماز جمعہ کی جماعت کھڑی کرنے لگتے تھے 8 بندے پیچھے ہوتے تھے اور آپ 9ویں والد محترم ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے آج وہاں پہ ماحول یہ ہے کہ پورا ناظم آباد ان کی تبلیغ کی وجہ سے الحمدللہ توحید و سنت کا پیروکار ہے، اور مسجد اوپر نیچے سے بھری ہوتی ہے، جس کا الحمدللہ ہر مسلک کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ پیار محبت کرتے تھے۔ تو 55 سال کا عرصہ انہوں نے ادھر گزارا۔ کل ان کی تبلیغی سرگرمیاں 64 سال تھیں، اور ان تبلیغی سرگرمیوں کے اندر
انہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی کسی سے مفاد حاصل نہیں کیا، نہ تنخواہ کا انہیں کوئی لالچ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا وہ ذاتی سائڈ بزنس کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی ہمیشہ انہوں نے خودداری کا درس ہی دیا۔ شیخ جو ہے وہ ناظم آباد کتنا عرصہ رہے تقریباً؟ والد محترم نے 55 سال وہاں پہ جو ہے ناظم آباد کے اندر خطابت کے فرائض سر انجام دیے، اور اس سے پہلے وہ امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کا درس دیتے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد بخاری شریف کا درس دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک جو مسجد میں نہیں آتے تھے مسجد کی تعصب کی وجہ سے، وہ مسجد کے باہر بیٹھ کر ان کے درس سن کر جو ہے الحمدللہ انہوں نے توحید و سنت کو اختیار کیا، اور ٹوٹل ان کا 55 سال کا عرصہ ہے۔ شیخ القرآن جو جب وہ وفات پائے، کیا ان کو کوئی بیماری تھی، کوئی مسئلہ مسائل تھا، یا شوگر کا کوئی ایسا مسئلہ تھا کیا؟ والد محترم نے 5 سال پہلے اپنی وفات سے جو ہے نا اپنا بائی پاس کروایا تھا، اور وفات سے 3 ماہ پہلے جو ہے انہیں ہارٹ کی دوبارہ پین شروع ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا علاج معالجہ فیصل آباد کے اندر بھی چل رہا تھا، لاہور ڈاکٹر اسحاق صاحب سے بھی چل رہا تھا، اور پھر الحمدللہ ان کا علاج بہترین طریقے سے ہوتا رہا، اور بالکل تندرست حالت کے اندر وہ اپنے پوتے محمد سفیان بن عبد المنان کی شادی کے لیے گئے، اور یہ شادی بھی انہوں نے بھائی سے زور و شور سے کہہ کر یہ دن رکھوائے تھے۔ بھائی ذرا لیٹ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا زور تھا کہ آپ فروری میں ہی کریں، بلکہ جنوری میں کریں۔ تو فروری کے اندر شادی پہ جاتے ہیں، آخری جمعہ انہوں نے پڑھایا، تو جمعہ پڑھانے کے بعد ہفتے کے دن شادی تھی، نکاح انہوں نے بیٹے کا اپنے پوتے کا محمد سفیان کا خود پڑھایا، اور ولیمہ بھی انہوں نے اٹینڈ کیا، اور ولیمے سے اگلا دن جو سوموار کا خالی تھا، تو والد محترم مجھے کہنے لگے کہ جمعہ آپ نے پڑھانا میری جگہ پہ، میں بیٹے کا جو مکلاوہ جسے کہتے ہیں وہ لے کر پھر ہی آؤں گا، اور میں نے جمعہ چھٹی کرنی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر شہزادہ محمد بن سلمان آئے ہوئے تھے، منگل کا دن تھا، اور والد محترم جو ہے وہ نیٹ سے انہیں خبریں میری والدہ محترمہ کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو یہ خبریں سنا رہے تھے کہ انہوں نے یہ امداد دیا، یہ پیکج دیا، یہ کیا۔ اسی دوران بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہوئے انہیں فالج کا اٹیک ہوا، عمر ہسپتال انہیں لے کر گئے۔ عمر ہاسپٹل کے اندر جو ہے پھر ان کا ٹریٹمنٹ جاری رہی، منگل بدھ اور جمعرات کو انہوں نے کمرے میں شفٹ کر دیا کہ ہم کل چھٹی دے دیں گے، اور رات کو ان کی اچانک طبیعت بگڑی، اور رات کے 11:30 بجے والد محترم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ جی ناظرین، یہ تھے مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے، اور یہ بتا رہے تھے پیدائش سے لے کے وفات کے دورانیے میں جو لمحات ہیں یہ وہ بتا رہے تھے۔ جی مزید آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مزید میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ والد محترم کی دین کے ساتھ محبت اور پیار، ان کے آخری خطبہ جو انہوں نے بستر مرگ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں دیا ہے، وہ ہم نے سنا، وہ دیکھا، اور یہ صرف عربی خطبہ نہیں تھا، میں ذاتی طور پہ یہ خود ریکارڈنگ کر رہا تھا، اور میرے بھتیجے محمد سلمان بن عبد المنان نے والد محترم سے یہ تقاضا کیا کہ ابا جی آپ جیسے خطبہ جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں آپ ذرا ہمیں سنائیں، اور بھتیجے کی یہ خواہش تھی کہ ہم دیکھیں کہ ان کی زبان میں کوئی لڑکھڑاہٹ اور کوئی لکنو تو نہیں ہے، کہ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ والد صاحب ذرا بھی نہیں ہچکچائے، اور ذرا بھی انہوں نے کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ دائیں بائیں بیڈ لگے ہوئے ہیں، نرسیں آ جا رہی ہیں، مریض تیمارداری کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کو آنا جانا ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کی خواہش پہ اسی وقت خطبہ شروع کر دیا، میرے پاس موبائل تھا، میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی، اور انہوں نے یہ عربی خطبہ پڑھنے کے بعد پھر آدھا گھنٹہ مزید خطاب بھی کیا، لیکن ہمارے موبائل کے اندر وہ خطاب مس ہو گیا، لیکن وہ خطاب مجھے آج تک منوعن یاد ہے، اور ان کی وفات کے بعد جہاں پر بھی میں درس کے لیے گیا ہوں، ان کا آخری خطبہ جو بستر مرگ پہ انہوں نے آدھے گھنٹے کا دیا ہے، جس کے اندر اعمال کی قبولیت کی 4 چیزیں انہوں نے بتائی تھیں، وہ جو ہیں بیان کی۔ ان میں سے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، پھر انہوں نے واقعہ بھی سنایا، اور دوسری چیز انہوں نے کہا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری سے پاک ہو، اور تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ عقل حلال، رزق حلال ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز انہوں نے بتائی کہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں انہوں نے بتانے کے بعد آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگے ان کو، تو اس کے بعد انہوں نے وہی عربی خطبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون پڑھ کر اس خطبے کو ختم کیا۔ والد محترم الحمدللہ یہ میرے ساتھ وفات سے 1 ماہ پہلے انہوں نے یہ باتیں شیئر کی تھی۔ میں نے بہت پہلے ان سے یہ سنا تھا کہ
کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت بھی کروائی تھی. ایک مرتبہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تھی اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تھی. اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تھی یہ طالب علمی کے دور کی بات ہے. اور میں والد محترم سے اس وقت کہہ رہا تھا اور میں بھی اس وقت ذاب فراز تھا، تو والد محترم کے راز ہم باتیں کرتے رہتے، تو میں نے یہ سارے واقعہ سنے. ان میں سے ایک واقعہ آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیسے ہوئی. والد محترم بتاتے ہیں کہ ماموں کانجن کا مدرسہ ہے، صوفی عبداللہ صاحب ہیں، اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اچانک شور و غل ہوتا ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ماموں کانجن مدرسے میں صوفی عبداللہ صاحب کے پاس آ رہے ہیں اور ملنے کے لیے. اور والد محترم کہتے ہیں کہ میں نے مشکات المصابیح کتاب اٹھائی اور میں بھی دوڑتا ہوا صوفی صاحب کے کمرے کی طرف، حجرے کی طرف چلا گیا. اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں یہ واقعتاً آپ کی ہی حدیثیں ہیں. اور یہ ہم ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور میں نے صوفی عبداللہ صاحب سے کہا کہ صوفی صاحب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ یہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں یہ آپ کی ہی حدیثیں ہیں. کہتے ہیں ابھی صوفی صاحب نے جواب نہیں دیا تو میرے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، ہاں یہ میری ہی حدیثیں ہیں جو تم پڑھ رہے ہو. تو اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. اللہ اکبر. جی ناظرین، انشاءاللہ ہم وہ ویڈیو بھی لیں گے، اس کے بعد آپ مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.